نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ جمعہ سے ایک دو دن پہلے سعودیہ عربیہ کے کوئی وزیر امور اسلامی تھے، انہوں نے اپنی سلطنت کی طرف سے، اپنے بادشاہ کی طرف سے یہ ایک آرڈر پورے ملک کے اندر جاری کیا کہ اس دفعہ جمعہ کے اجتماعات، جو جمعہ کا خطبہ ہوگا، اس کے اندر تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، اور تبلیغی جماعت کی وجہ سے ملک کے اندر کچھ نقصانات ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتلانا ہے۔ تو یہ اعلان جاری کیا گیا سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے، وہاں مملکت سعودی عرب میں، کہ تبلیغی جماعت ہمارے ملک کے اندر خلاصہ یہ کہ تبلیغی جماعت ہمارے ملک کے اندر کام نہیں کر سکتی۔ اور ایک دو وجوہات پابندی کی انہوں نے جو واضح طور پر اس حکم نامے کے اندر لگائی تھیں، لکھی ہوئی تھیں ان کی طرف سے، ان میں سے ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ تبلیغی جماعت یہ عقائد کے لحاظ سے گمراہ کن جماعت، یعنی ان کے عقائد جو ہیں وہ غلط ہیں، مشرکانہ عقائد ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں اور بت پرست ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک کے اندر، جو کہ ہمارا ملک پاک صاف ہے اور اس کے اندر توحید ہی توحید ہے اور مشرکانہ افعال ہوتے نہیں، لہٰذا ایسی جماعت کو ہمارے ملک کے اندر کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی۔ دوسری بات اس کے اندر، اس حکم نامے میں یہ لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے، یہ ایک تو ہوگا نا کہ مشرکانہ افعال ادا کرتی ہے، مشرکانہ کام کرتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنا تبلیغی جماعت یہ دہشت گرد جماعت، اس کے ارادے کچھ خطرناک ہیں، یہ دوسرے دہشت گرد پیدا کرتی ہے اور دہشت گرد تیار کر رہی ہے، جو ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے بعد میں، لہٰذا ان کو یہاں پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف سے حکم نامہ آیا۔ وہ حکم نامہ جو ہے وہ تحریری شکل کے اندر سب ائمہ کرام جو مساجد وہاں پر تھیں، ان کے ائمہ کرام کو پہنچا دیا گیا، اور لازم کر دیا گیا اس بات کو کہ جمعہ کے اجتماع کے موقع پر، خطبے کے موقع پر آپ حضرات نے یہ خطبہ پڑھنا ہے، اور جو خطیب امام اس کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ چنانچہ مجبور تھے وہاں کے ائمہ کرام، انہوں نے پڑھا۔ کوئی ہے ایک دو کے بارے میں آیا بھی ہے انٹرنیٹ پر کہ انہوں نے نہیں پڑھا، اس کے خلاف انہوں نے تقریریں کی ہے۔ بہرحال یہ اس بارے میں بہت سارے حضرات آپ نے ناظرین کے لیے اپنے جو ویوز ہیں، نظریات ہیں، جو باتیں ہیں، جو تبلیغی جماعت کے بارے میں باتیں جو رکھتے ہیں، وہ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز کے اندر پیش کی ہیں۔ ہمارا بھی خیال ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کر دیں۔ تو بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت یہ بہت ہی اچھی اور پیاری جماعت ہے،
اس کے جو اراکین ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز کے اندر اور بڑے ہی بہترین انداز میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم نے جتنے حضرات کو دیکھا، اس بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی جماعت ہو، من کل الوجوہ، وہ من حیث الجماعت، جماعت من حیث الجماعت بالکل پاک صاف ہو، اس کے سارے افراد جو ہیں، سارے ارکان وہ بالکل ہی ٹھیک ہوں، کوئی غلط ان کے اندر نہ ہو، کوئی یہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان کے بارے میں تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی جماعتیں ہیں ان کے اندر یعنی افرادی یہ بات ہو سکتی ہے کہ ساری جماعت نہیں، کچھ نہ کچھ افراد ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جماعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس جماعت کے جو بانی تھے مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک درد پیدا کیا تھا، ایک جذبہ پیدا کیا تھا، اور ان کے جذبات کے درد کی کہانیاں وہ فضائل اعمال کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو وہاں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ بڑے عجیب درد مندانہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں اور اللہ تعالیٰ سے عجیب انداز میں وہ مانگا کرتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، تو ان سے وہاں پھر آگے جو ہے یہ تبلیغی جماعت بانی وہی تھے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری اس جماعت کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عوام الناس میں سے ہوں گے، یعنی جو علماء کرام جو ہوں گے وہ اس جماعت کے اندر بہت کم ہوں گے، عوام الناس جو ہیں وہ زیادہ ہوں۔ اب عوام الناس کے اندر آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جو مطلب تعلیم کے قریب بھی نہ گئے ہوں تو غلطی تو ان سے ہو ہی سکتی ہے، تو ہم اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں کہ ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو علماء کرام جو ہے وہ پھر ان کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس کو یہ جو دو باتیں انہوں نے کہی ہیں نا جو سعودی عرب کی طرف سے، ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کے عقائد بالکل خراب ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ان کو کسی نے بہکایا ہے اور اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات تبلیغی جماعت کے اندر نہیں پائی جاتی، اور بلکہ وہ تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلی بات جب بھی وہ خطاب شروع کرتے ہیں تو یہی بات وہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لو کہ اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر آ جائے، غیروں سے نہ ہونے کا دل میں یقین آ جائے۔ سب سے پہلی بات تو وہ یہی کرتے ہیں، تو ان کو کہنا کہ بھی یہ مشرکانہ باتیں کرتے ہیں، یہ کہاں یعنی کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کہ بھی وہ اس طرح کے باتیں لوگوں کو کہیں کہ بھی تم شرک کرو۔ ہوا اصل میں میں جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی سی بات بتلا دوں۔ اصل میں سعودی عرب کے اندر نا یہ جو سلفی حضرات ہیں نا ان کی اکثریت ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے سلطنت کو گمراہ کیا ہوا۔ سلطنت کی طرف سے حکم ملا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا جائے ہندوستان کے اندر، ان کو جب پتہ چلا نا کہ تبلیغی جماعت کا کام ہندوستان اور پاکستان سے شروع ہوا ہے، تو اور ایسے ہی سلطنت والوں کو گمراہ کیا گیا کہ وہاں جا کر جو ہے نا وہاں اصل میں لوگ جو ہے وہ مشرکانہ کام کرتے ہیں، ان کے عقائد خراب ہیں اور بت پرستی ہے، نظر و نیاز اور چڑھاوے قبروں کے اوپر قبر والوں کے لیے چڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں سلطنت والوں کو جب بتائی گئی تو سلطنت والوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا بندہ اپنا بھیجتے ہیں وہاں جو چھان بین کر کے گئے، واقعتاً اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر۔ تو چنانچہ ایک بندہ جو وہ وہاں سے سلطنت کی طرف سے ہندوستان آیا، تو وہاں کے جو سلفی لوگ ہیں انہوں نے اپنا ایک بندہ اپنے جماعت والوں کو جو سلفی ہندوستان کے اندر رہتے تھے ان کو کہہ دیا بندہ آ رہا ہے، ان کو جو ہے وہ
तबलीगी मरकज़ के अंदर नहीं जाना था ना, इसको एयरपोर्ट से सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो दरबार है वहाँ लेकर चले गए। चुनांचे वहाँ पर तो ये तो सिर्फ वहाँ उस दरबार की बात नहीं, बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान जहाँ भी दरबार खुले हुए हैं वो हर जगह यही कि भाई वहाँ कब्रों पे सजदे हो रहे हुए हैं और दूसरे जो है नज़र न्याज और चढ़ावे जो हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं, मन्नतें मांगी जा रही हैं वहाँ से। तो जब वो वहाँ से ये काम देख के वापस गया, उसने जाकर बता दिया कि भाई ये असल में जो है वो वहाँ पर यही हो रहा है कि सजदे किए जा रहे हैं कब्रों को, तो ये तो मुशरिकाना फ़ेल है। तो वहाँ की सल्तनत वालों ने फिर जो है ना ये आर्डर दे दिया कि ये जो है काम नहीं कर सकती तबलीगी जमात। फिर उनको बतलाया गया कि नहीं, आज़ादाना तहकीकात तुम करो, किसी को बतलाओ वगैरह नहीं, किसी को बिल्कुल ना बतलाओ कि हम जो है ना हम हिंदुस्तान के अंदर तहकीक करने के लिए आ रहे हैं कि तबलीगी जमात जो है वो क्या करती है। फिर उनकी तरफ से एक बंदा आया और आके आज़ादाना तहकीकात करके गया, फिर जाके उनको यकीन दिलाया। लेकिन चूँकि अब जो कुछ आगे दुनिया के अंदर होने वाला है, जो कुछ सऊदी अरब उसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है, वो दुनिया से मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है कि रूस अपने इनके साथ, इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ और ऐसे यहूदी ईसाइयों के साथ जो उसके जो ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं और जो बेहयाई और फहाशी के काम सऊदी अरब के अंदर जो है वो अब शुरू होने जा रहे हैं, बल्कि शुरू हो चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो है वो तबलीगी जमात को रास्ते से हटाना था, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दी कि इस तरह के बंदे यहाँ पर होंगे नहीं, तो फिर हम जो है वो अपने मर्ज़ी के इस्लाम की तशरीह भी करेंगे और उसके बाद जो है वो जो है इस तरह के बेहयाई के काम भी करवाते रहेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, ये जितना पाबंदी लगा दें, जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो इनके सारे ये फहाशी के अड्डे, बेहयाई वाले काम जो है ये इंशाअल्लाह एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह ताला अपने मुत्तकीन, परहेज़गार, ईमान वाले और तबलीगी जमात वालों को कामयाब और सुरखरू फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।